اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے سورہ آل عمران شروع کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخر تک جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، ایمان دے، نیکیوں کی توفیق دے، قرآن کے بیچ میں سوچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ بس قرآن کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے نا، تو سمجھیں کہ قسمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ خوش قسمت کر دیتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ سے ہر چیز جو جڑی ہوئی ہے نا وہ رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے۔ بس آپ اس کے قریب پہنچ جائیں تو بس رحمتیں اور برکتیں جو ہے نا مل جاتی ہیں، الحمدللہ۔ چلیں دعا پڑھ کے اور ہم پھر اپنا سبق شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اب ہم یہ دعا یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو آپ کو راضی کرے اور جس سے آپ کو محبت ہو، ٹھیک؟ آمین آمین۔ اچھا جی، آج کی آیت ہے آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، الذین، اب انا کا مطلب سارے قرآن میں بے شک ہی ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیا، کام آئیں گے، عنہم، ان کو، کن کو؟ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو کام نہیں آئیں گے۔ کیا چیز نہیں کام آئے گی؟ اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولادہم، ان کی اولادیں، ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، و، اور، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، وقود، ایندھن ہے، النار، آگ کا۔ ان کا مطلب بے شک، الذین، اسم موصول ہے، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ پاسٹ ٹینس ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 لیٹرز ہوتے ہیں، اگر وہ کسی ورب کے شروع میں لگ جائیں، یا، تا، الف، نون، ایسے ہی جوڑ کے ہم کہہ دیتے ہیں یتان۔ اگر یتان شروع میں لگے ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایک لیٹر لگا ہو، تو وہ ورب کو پریزنٹ یا فیوچر کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ آپ پریزنٹ میں ٹرانسلیشن کریں گے یا فیوچر میں کریں گے، کیونکہ عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع، ٹھیک ہے؟ سن لیں بس یہ باتیں تاکہ آپ کے کانوں سے گزر جائے گا تو اچھی بات ہے۔ جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے اس کو مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں۔ اب یہ کفروا پاسٹ کا صیغہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں وہ 4 لیٹرز میں سے کوئی لیٹر نہیں لگا ہوا، اس لیے ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کر چکے ہیں، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ کاف، فا اور را۔ لن ایسا لیٹر ہے جو سمجھ لیں کہ، یعنی حرف اس کو کہتے ہیں نا، گرامر کی زبان میں ہیں تو 2 لیٹرز، لیکن ہم ان کو حرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ گرامر میں اس کو حرفی کہا جاتا ہے۔ جو کسی بھی نفی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں سب سے سخت ہے، اسی لیے اس کا مطلب کیا جا رہا ہے ہرگز نہیں۔ تغنیا، غین، نون، یا اس کا روٹ لیٹر ہے اور اس کا مطلب ہے کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ عنہم، ان کو، ان اور ہم 2 چیزیں مل کے بنی ہوئی ہیں۔ کیا چیزیں نہیں کام آئیں گی؟ اموال، اموال مال کی جمع ہے، اوکے؟ اموالہم، ان کے مال یعنی ان کی ویلتھ، ولا، اور نہ، اولادہم، اولاد ولد کی جمع ہے، ان کی اولاد، من اللہ یعنی اللہ سے بچانے کے لیے، شیئن، کچھ بھی، کسی بھی طریقے سے کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، یہ اسم اشارہ ہے، ہم، وہی، وقود، واو، قاف، دال اس کا روٹ لیٹر ہے، اور وقود کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن کو، فیول، فیول جو ہوتا ہے نا، الناری، آگ کا،
अन्नार नून वाव रा इसका रूट लेटर है और आग इसका मतलब है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है दुनिया में हो सकता है कि उनके पास माल भी बहुत ज़्यादा हो, उनके पास औलाद भी बड़ी अच्छी हो, उनके पास गाड़ियाँ हों, बंगले हों, ऐश आराम सब कुछ हो, लेकिन ये चीज़ें उनको उनकी अबदी ज़िंदगी जो आगे मिलने वाली है उसमें कुछ भी काम नहीं आएंगी। जब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे तो ये चीज़ें आके ये नहीं कहेंगी कि ये देखें जी इनका स्टेटस बहुत बड़ा है, इनके पास दौलत बड़ी है, आप दौलत ले लें और इनकी जान छोड़ दें, इनको जन्नत में जाने दें। वहाँ जन्नत में दाखिला जो है ना वो दौलत की बिना पर नहीं होने वाला, वहाँ पर दाखिला नीयतों और ईमान की बेस पर होगा। तो हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह ताला हमें आग के अजाब से बचाए। और हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र से भी पनाह ली है अल्लाह ताला की, और ये कहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंता। ये सुबह शाम की दुआओं में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें कुफ्र और फ़क़्र से निजात दे, अपनी पनाह में ले ले। कि जब तक इंसान ज़िंदा है ना कभी भी बेफ़िक्र बेपरवाह ना हो, अपने ईमान की तरफ से हर वक्त ईमान की फ़िक्र करे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी जो है ना दिल के अंदर शक और गुस्सा और बुग़्ज़ दीन के ख़िलाफ़ रख के बैठे होते हैं, और कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से वो कुफ्र पे तुल पड़ते हैं। इसलिए हम हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामती दे। ये भी दुआ हम मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यरतद्दु, अल्लाह हम आपसे उस ईमान का सवाल करते हैं जिससे फिरना नहीं है कुछ भी। तो वो सारे लोग जो अल्लाह ताला का कुफ्र करेंगे और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का इनकार करेंगे, ईमान का इनकार करेंगे, तो उनको इस दुनिया में मिलने वाली दौलत और औलाद जो है, जो कि लोग शायद अल्लाह ताला की रज़ा की कन्फर्मेशन समझते हैं, इस दुनिया में अगर किसी को मिला हो तो हम कहते हैं जी हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, कि ये तो अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया, और लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत इससे करता है इसलिए ये सारी चीज़ें दी हैं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कुफ्र के साथ और मुनाफ़क़त के साथ गुनाहों के साथ दुनिया मिल रही हो तो बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ढील देना होगा और इस्तिदराज होगा। इस्तिदराज का मतलब है, ये वर्ड अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूज़ किया है कि काफिर ये ना समझें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बहुत ज़्यादा माल और औलाद दे रहा है कि अल्लाह ताला उनको पसंद कर रहा है, बल्कि ये इस्तिदराज है। इस्तिदराज का मतलब है धीरे धीरे दर्जा बदर्जा अल्लाह के अजाब की तरफ जाना। तो वो लोग इतने बेफिक्र और बेपरवाह हो जाते हैं इन दौलतों और औलाद के बीच में कि उनको ये भूल ही जाता है कि आगे उनकी पकड़ है और वो इस दुनिया में मगन रहते हैं। तो दुनिया के बीच में माल और औलाद की कसरत इंसान को गुरूर में मुब्तला कर देती है, फ़ख्र में मुब्तला कर देती है। और लेकिन ये याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन इनमें से कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। हर बंदे ने अपना अपना हिसाब खुद चुकाना होगा। और देखें, आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फ़ौत हो गए, तिजारत उनकी तबाह हो गई, शेब अबी तालिब में कितने अरसे रहे, कुछ भी नहीं था हाथ में, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में उनकी कदर थी तो आज तक उनके नाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तालीमात को ज़िंदा रखा हुआ है। और वो जो बड़े दौलतों वाले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे कि ये दुनिया के बादशाह हैं कि इनके पास तो कोई पैसा ही कोई नहीं, और अल्लाह ताला ने इन्हीं को चुनना था। वो समझते थे कि शायद पैसा वाले ही को चुना जा सकता है, नबी भी अगर अल्लाह ताला ने बनाना था तो किसी पैसे वाले को बनाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बताते हैं कि ये माल और औलाद और ये दौलतें जिनके ऊपर इंसान बहुत फ़ख्र करता है और बड़ा अकड़ जाता है इनके होने की वजह से, आगे जाके इन्होंने बिल्कुल काम नहीं आना। और सूरह तौबा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इनके माल और औलादें तुम्हें ताज्जुब में ना मुब्तला करें। अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि लोग जो है ना वो देखते हैं, वो कहते हैं जी ये गोरों को देखें जी है
کافر ہیں لیکن یہ کتنی عیش کرتے ہیں، ان کے ملکوں میں کتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ کی نظر میں ان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو دیکھیں، جس بندے نے مرنا ہوتا ہے اس کے پاس کروڑوں اور لاکھوں اور ملینز اینڈ ٹریلینز بھی ہوں، وہ اس پیسے کو لے کر اپنی قبر میں تو نہیں نہ جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی کہ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اگر زمین اور اس جیسی ہی اور زمینیں سونے کی بنا دی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہے گا کہ میں فدیہ دے دوں گا، میں صدقہ کر دوں گا تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں اس سے بہت کم تم سے مانگا گیا تھا اور کہا گیا تھا، لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا، تو آج تمہیں مل بھی جائے اور تم صدقہ کر بھی دو تو تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ تو یہ اگر ہمیں یاد رہے نا کہ قیامت کے دن ہم نے اکیلا کھڑا ہونا ہے، قبر میں ہم نے اکیلا جانا ہے، تو پھر انسان بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے مال اور اولاد کے اوپر تکبر کرنے لگ جائے اور اپنی بڑائی سمجھے، وہ بھی تو دین اللہ کی ہی ہے نا، اللہ نے ہی دیا ہوا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی ذات کی اچھائی کی وجہ سے ہے، جیسے قارون نے کہا تھا یہ تو میرے علم کی وجہ سے دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے مال اور سب کو دھسا دیا تھا زمین کے اندر۔ دنیا تو دنیا ہے، ادھر کچھ نظر آیا نہ آیا، لیکن آگے کیا ہے؟ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ بہت ڈراؤنی بات ہے کہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ایندھن کا مطلب ہے کہ جہاں پر سے آگ کو بھڑکایا جا رہا ہوگا وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا تاکہ ان سے آگ بھڑکے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اچھا، ایک اور بات میں نے آپ سے ضرور کہنی ہے، چونکہ آج کل زمانہ جو ہے نا بالکل پلٹ گیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دے گا، تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو سزا دے رہے ہیں، تو اس بندے نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ڈیزرو کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں ایک دم اللہ تعالیٰ پہ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کیوں سزا دے گا؟ اللہ کیوں سزا دے گا؟ اللہ کو نہیں دینی چاہیے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے رسپانسبلٹیز کے بیچ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بیہاف پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت بڑا جان کر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کر کے یہ دیکھیں کہ اس بندے نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سزا کا مستحق ہوگا، اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ایک سیدھی سوچ ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ویسے الٹی زمانہ چل رہا ہے نا، کہ اگر کوئی سیریل کلر ہو اور اس کو کہا جائے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، تو اب ایک آرگنائزیشن کھڑی ہو جائے ہیومن رائٹس والی اور کہے نہیں جی اس کو تو نہیں، اس کو کیوں دیا جا رہا ہے، یہ ایک انسان ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جو اس نے کام کیا ہے وہ انتہائی خراب ہے، انتہائی برا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ اور خرابی کرے گا، کہ ہاؤ کین یو سے کہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب دنیا میں تو ہم کو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ کسی نے اگر قتل کیا ہے تو اس کو مارا جانا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہماری چیز چوری کر لیتا تو ہم کہتے ہیں اس کو سزا دو۔ اگر کوئی ہمیں جسمانی نقصان پہنچا دیتا تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ جیسے ایک امریکن تھی میری فرینڈ، تو آئی تھنک اس کے ساتھ ایسے بات ہو رہی تھی، تو ان کو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ، چاہے کوئی گندے سے گندا بندہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا قاتل ہو، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے غلط، اور مارا بھی نہ ہو لیکن تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کر دے، تو تم کیا کہو گی؟ تو کہتی ہے میں کہوں گی کہ یہ اس کو مار دو۔ میں نے کہا تمہارے اپنے اوپر آئے تو تم کہہ رہی ہو کہ اس کو مار دے، لیکن جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کرے تو تم اس کے رائٹس کے لیے کھڑی ہو جاؤ گی۔ یعنی یہ انصاف تو نہیں ہے نا، اور قیامت کے دن تو انصاف ہوگا۔ تو جب کبھی قرآن پاک میں کوئی سزا کی بات اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں تو اپنے دلوں کو پکا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سزا سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا کہ اس سزا کے مستحق ہو، بجائے اس کے کہ سوچنے لگ جائیں یہ سزا ہی کیوں رکھی ہے، تو پھر دنیا میں کیوں سزائیں رکھی ہیں۔
کوئی ریڈ لائٹ کو توڑتا ہے تو اس کو کیوں پکڑتا ہے پولیس؟ کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو کیوں اس کو پولیس پکڑ کے جیل میں بند کر دیتی ہے؟ کوئی چور ہوتا ہے تو اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ پھر ان سب لوگوں کو بھی چھوڑ دینا، ان کو سزا نہ دیں، ان کو جانے دیں، ان کو معاشرے کے بیچ میں پھرنے دیں. لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان قاتلوں کو چھوڑ دیں گے، ان چوروں کو چھوڑ دیں گے، ان قانون کے توڑنے والوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو معاشرے میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو میری پیاری بہنوں، جنت بہت پرسکون جگہ ہے، وہ امن کی جگہ ہے. وہاں کوئی فسادی، کوئی رولز توڑنے والا، کوئی برائی کرنے والا وہاں نہیں جائے گا. اور ڈیفینیٹلی اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر اپنی سزا ہی بھگتے گا نا دوسری جگہ پہ. تو کبھی بھی کافروں کی دولت کے اوپر اور ان کے عیش کے اوپر ہماری آنکھیں پھیل نہیں جانی چاہیے کہ او ہو حیرت سے کہ واہ واہ یہ کیا ان کو دولتیں ملی ہوئی ہیں. ایک سیکنڈ میں موت آئی نہیں اور ساری چیزیں پیچھے رہ جانی ہیں. اگر ایمان کے ساتھ دولت ہے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے ایک رب مانتے ہیں اور ہر چیز کی فرما برداری کرتے ہیں. اس فرما برداری کے پاس دولت بعد اگر دولت ہمیں ملتی ہے تو الحمدللہ. یہ تو بہت ہی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی مومن کے پاس حق حلال کی کمائی کیا ہی اچھی چیز ہے کہ جس میں وہ لوگوں کو دیتا ہے اور اصلاح کے کام کرتا ہے. یعنی حدیث کا مفہوم میں بتا رہی ہوں، آگے کی بات تو میں نے خود کی ہے کہ مومن کے ہاتھ میں جب پیسہ آتا ہے یا اس کی پاس اولاد ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس کو یوز کرتا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہوتے ہیں اور اپنے پیسے کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے اور وہ خیر کا سبب ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کافروں کے پاس اگر دولت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس یہ راستے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا. وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتے ہیں اسی پیسے کے ذریعے سے. تو ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے کہ جب ایمان ہو اور پھر دنیا کا مال متاع کم بھی ہو تو انسان گزارا کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے کی ابدی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے گا اور وہ زندگی کو اتنی دور کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا ہماری زندگیاں کتنی لمبی ہیں میری پیاری بہنوں. 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت ہی زیادہ کسی کو عمر ملی تو 100 سال. بہت اب کم لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو 100 سال کے ہوتے ہیں، بہت جلدی جلدی مر جاتے ہیں. تو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں. دنیا کے مال اور دنیا کی اولاد یہ اللہ سے نہیں بچا سکتے. اگر انسان نے کفر کے ساتھ اینڈ اپ کیا، استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو پھر ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ہم وقود النار، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے. آگ کا ایندھن ہوں گے، ساتھی نہیں. وہ تو اصحاب النار ہوتے ہیں نا. وقود النار، آگ کا ایندھن ہوں گے. اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ بھی پتہ ہے نا کہ جو منافق ہوں گے، جو منہ سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور پھر دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ، مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں اور یعنی اسلام کو محبت کے ساتھ نہیں لیتے، اپنے گلے کا توق سمجھتے ہیں. ہر حکم انہیں مشکل لگتا ہے اور وہ محبت نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا دین اسلام سے. تو پھر وہ بھی اسی جگہ پر اینڈ اپ کریں گے کہ وہ بھی ایندھن ہوں گے، یعنی سب سے گہرا جو جگہ ہوگی وہاں پر اینڈ اپ کریں گے. اب میں نے کیا آپ کو کہا تھا، جب آپ سزا سنیں تو سزا کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان کو ڈرا دے. جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں نا اگر آپ نے محنت نہیں کی تو فیل ہو جاؤ گے، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. تو اس میں کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے لیے برا وش کر رہی ہیں، آپ اس سے نفرت کرتی ہیں اپنے بچے سے کہ آپ اس کو وارن کر رہی ہیں. نہیں نا، آپ اس سے محبت کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو ڈرا بھی رہی ہیں، اس کو وارن کر رہی ہیں کہ دیکھو فیل نہ ہو جانا. تو یہ جو قرآن پاک میں سزائیں بتائی جاتی ہیں وہ صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے دماغ سیدھے رہیں اور ہم اس دنیا میں وہ کر جائیں جو ہم کرنے کے لیے آئے ہیں.
کیونکہ ہمارا گھر جنت ہی ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، تو اپنی سوچ کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سوچ کو سیدھا رکھنا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری. اللہ تعالیٰ ہماری دل کو ہدایت دے دے اور ہماری زبان کو سیدھا کر دے اور ہماری سینے کی سختی کو دور کر دے، کیونکہ اس وقت لوگ بہت گڑبڑا رہے ہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کرنی ہوں گی، بہت بہت ساری ایسی محفلوں میں جانا ہوگا جہاں پر ایمان کا ریوائول ہو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے میری پیاری بہنوں، ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. 40 سال کسی بندے نے گناہوں کے اوپر گناہ کیے، لیکن اس نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. یہ کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے. انسانوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ انسان کو کسی کو راضی کرنا چاہیں نا تو یعنی ناکو چنے چبوا دیتے ہیں لیکن راضی نہیں ہو کے دیتے، اور ان کو آپ کی ساری پرانی باتیں یاد رہتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ وہ جب آپ اتنی بڑی غلطی بھی کر دیں گے اور آپ کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی امید ہمیں کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب آپ اس کی طرف توبہ کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اچھے کام کے یقین کے ساتھ پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی باہر کا بندہ آپ کی ماں کی برائی کر رہا ہو تو آپ کی غیرت کیسے جوش میں آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں خبردار میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہنا. What do you know about my mother? I know my mom. اور میں اپنی ماں کو اچھی طرح جانتی ہوں. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہاں وہ کہے کہ آپ کی امی تو اتنی ڈراتی رہتی ہے تو آپ کہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، میری امی ایسی ہیں. نہیں، آپ کہتے ہیں میری امی ڈراتی ہیں تو پھر وہ میرے حق میں اچھی ہیں نا، وہ میرے سے سب سے زیادہ دنیا میں سنسیئر ہیں، اسی لیے تو وہ مجھے وارن کرتی رہتی ہیں اور میں کتنی مشکلوں اور مصیبتوں سے بچ جاتی ہوں صرف اس وجہ سے کہ میری امی مجھے بتا دیتی ہیں پہلے سے کہ یہ کام نہ کرنا. تو میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میری امی ہیں. تو آپ غیروں کے ساتھ مل کے اپنی امی کی برائیاں تو نہیں کرتے نا. تو بالکل اسی طرح سے لیسا کا مثلی شیء، اللہ تعالیٰ سے کوئی مثال تو نہیں جوڑ سکتے ہم، لیکن بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ اگر کوئی غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی برا گمان کی بات کر رہا ہو یا کوئی بری بات کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ مل کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ برا گمان تو نہیں کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں میرا رب بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، مجھے تو اس کی شان پتہ چل گئی ہے. اور یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں بتائی ہیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں، دنیا میں بھی بھلائی لے لوں اور آخرت میں بھی بھلائی لے لوں. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.